حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے. میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے تھے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے روکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے تساں ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے، پکے گھور دینے پے. پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں انشاءاللہ کہیں. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، روکے دیے مجھے انہوں نے. کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے ہیں فصلی بٹیرے آ گئے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں آپ وہ جو آپ نے صاف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی کہ ایتھے میں بھائی نہ رو تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں مہربانی. بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر. اس بت کو توڑ دے. پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کریں پکے نمازی تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں،
سوچ کے بھی بڑے پکے، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے، میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جائیں، نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب، کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے، حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے، تو مہربانی کریں۔ آگے چلیں، رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کریں۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں، نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا، سخی بن جا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو، لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو۔ غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے، وہ تو وہاں زکوٰۃ دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی، وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا۔ غریبوں، تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا۔ اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا۔ مہربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں، اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں، مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی۔ ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں، اور ڈرو اللہ سے، کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے، کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی۔ میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے
اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا، اس سے اٹھا کوئی نہ جائے، وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا۔ مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا، روٹی کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو۔ اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جی نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا۔ تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو، اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے، مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ یکم رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا، سارے کام پہلے کر لو۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں۔ وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں، اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا، مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو۔ آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی۔ جاگ رہے نا آپ لوگ ماشاءاللہ؟ رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، رمضان میں درس زیادہ دینے چاہیے، درس زیادہ سننے چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو بے نمازی ہے نا اس کو لانا چاہیے، جو روزہ نہیں نہ رکھتا اس پہ۔ ہمارے بزرگ بڑی ترتیب سے، ایک خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش ہوئے، تو ان کے علاقے کا جو چودھری تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، حکمت کے ساتھ دین پھیلتا ہے۔ یہ بات جو بتانے لگا ہوں یہ باہر جا کے نہیں بتانی آپ نے، صحیح ہے؟ وعدہ ہے نا پکا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگوں سے یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جب ڈکیا ہے ضرور دسنی ہے، باقی چاہے ولا تقربوا هذه الشجرہ۔ بہرحال وقت نہیں مرنا اس پہ کوئی بات کرتا۔ خواجہ گوہر الدین صاحب کے علاقے کا چودھری نا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، تو آپ کہتے ہیں میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ صبح صبح حال لے کے چلا جاتا، تو جب وہ واپس آتا نا دوپہر کو تو اس نے حکا پکڑا ہوتا اور کش لگا رہا ہوتا۔ خواجہ صاحب نے ایک دن بلایا، کہتے چودھری تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو اپنی بولی میں پنجابی میں کہنے لگا جی عورتیں جان چھوٹ دیا، حکا سیاپا میری جان نہیں چھڑدا۔
مینوں روٹی پانی دا کوئی نہیں ہوگا، اگر مینوں نہ طلب کرے تو میں روزہ رکھ لاں۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کان میرے قریب کر، اس نے کان قریب کیا، کہنے لگے کسی مولوی پیر کو نہ بتانا، میرے فتوے پہ عمل کر لے، تو نے سویرے روزہ رکھنا ہے، حکے کی چھٹی تجھے میں دے دیتا ہوں، حکا پی لیا کر، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، کوئی اور مشروب نہیں لینا، حکے کی چھٹی۔ اس نے کہا جناب آپ ہاتھ میں لائیں، پھر تو بات پکی ہو گئی، سویرے انشاءاللہ روزہ ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ اللہ والے حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ صرف دین بتاتے نہیں، وہ دین روح تک اتار دیتے ہیں، اتر جاتا ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، دانائی کے ساتھ کہا یہ تیرا میرا، کہا جناب آپ اتنے بڑے درویش ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو چودھری صاحب نے اگلے دن روزہ رکھ لیا حکے سمیت، تیسرے دن پھر رکھا، تو چوتھے دن لا کے نہ حکا، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو زور سے میرے پیروں پہ مارا، کہنے لگے میں کڈا پاگل ہاں، نہ کھانا نہ پینا، یہ ٹکر تو بغیر سر سکتا ہے تو حکے تو بغیر بھی سر جاتا ہے، اے پہ آج حکا، میں اس کو بھی نہیں پیوں گا آج کے بعد، چھٹی ہو گئی۔ اگر روٹی تو بغیر ٹائم لگتا ہے تو حکے تو بغیر بھی۔ میرے ساتھ ایک حاجی صاحب 40 دن کے لیے گئے تھے حرمین شریف حج کرنے، ایئرپورٹ پہ انہوں نے سگریٹ لگا لیا، تو میں نے کہا صاحب اس کو چھوڑ کے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے۔ 40 دن میرے ساتھ واپس رہے، کہنے لگے اللہ جانتا ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی مصیبت۔ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ تھوڑا سا دیکھیں کون آدمی نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ اسی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، ویسے روزہ رکھ کے حکا پینا جائز نہیں، انہوں نے اس خاص آدمی کے لیے حکمت بیان کی تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چیز کو اس کی مقام پر لینا چاہیے، مقام سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں حکمت کے ساتھ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں قائل کریں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان عورتوں کو قائل کریں، ان پر ضرور آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں رمضان مبارک میں، جیسے کہ میں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کچھ کام زیادہ کیا جائے۔ اگر آپ کو روزہ رکھ کے نیند آتی ہے تو مجھے بھی بڑی آتی ہے، بڑی نیند آتی ہے، اور آپ حیران ہو گئے کہ گرمیوں کے روزوں میں جب 1 گھنٹہ سویرے تقریر کرنی ہوتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، بس ہو جاتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دین کے کسی کام لگا دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر مزدوری کرنی پڑے کسی کو تو وہ بھی تو بیچارہ کرتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 9واں سالانہ ہمارا درس قرآن ہوگا، 9 سال ہو جائیں گے جب ہم ہر سال فجر کے بعد درس قرآن دیتے ہیں۔ اس دفعہ میرے لیے ذرا زیادہ مشکل تھی، مجھے پورے ملک سے لوگوں نے کہا کہ 5 دن ہمارے پاس، 4 دن اس شہر میں، 3 دن اس شہر میں۔ اس میں مجھے کچھ بہتریاں بھی نظر آ رہی تھیں، کچھ اس پہ ہم نے مشاورت بھی کی کہ 4 دن کے مختلف شہروں میں درس رکھے جائے۔ پھر میرے کونے سے ایک آواز آئی دل کے کہ سارا سال ہم گھومتے ہیں لیکن یہ 1 مہینہ جو ہے یہ اپنے شہر میں ہی بتانا ہے، یہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ باہر سے بھی لوگ آتے رہیں گے۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ میزبان ہیں، آپ صبح وقت پہ وہاں پہنچیں، ٹائم پہ آئیں اور دوسرے آنے والوں کا استقبال کریں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی حسین میرج ہال میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات نے وقت پہ آنا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے۔ پھر اگلے 10 دن یہاں اعتکاف ہوگا، ساری رات شب بیداری کا بندوبست ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بڑی جلدی ہم ایک بہت بڑی وسیع جگہ پہ اس انتظام کو لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بڑے ادارے کی طرف باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دیکھیں کس شاندار طریقے سے دین کا کام آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا، آپ دیکھتے رہیں گے۔ آپ دعا فرماتے رہیں، اور یہ جو چند باتیں کی ہیں، ایک تو رمضان میں مصلے کو ٹائم دیں، تلاوت کو ٹائم دیں، سخاوت کو ٹائم دیں، اور غریب کی مدد کریں، چھپ کے کریں، اس کو پتہ نہ چلے۔ اور 5ویں بات یہ کہ رمضان میں دین کے لیے محنت زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، کوشش کریں جو کبھی کسی محفل میں نہیں گیا اس کو لے کر کے آئیں، جو لوگ بالکل دین سے دور ہیں ان کو دعوت دیں، پیغام دیں، خواتین سے کہیں، جد و جہد کریں، اتنی جد و جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے، اور رمضان جیسے ہی جائے امت کو اللہ پھر سے وقار عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔